ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ دوسری صدی ہجری کے ایک محدث ہیں ابو مصر رحمہ اللہ۔ انہوں نے ایک انوکھا کام کیا۔ جوانی کے دن تھے، گھر والوں سے کہا کہ میری دلی خواہش ہے اس وقت زمین کی پشت پر جتنے علماء رہتے ہیں میں ان سب سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ ان کا منہج، ان کی فکر اور ان کے موقف کے حوالے سے دلائل معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ چلے گئے اور زمین کا چپا چپا جہاں بھی اسے اطلاع ملی کہ ایک عالم رہتا ہے وہاں پہنچا۔ شرقاً غرباً شمالاً جنوباً، زندگی کا ایک حصہ علماء کی ملاقاتوں میں، ان کے منہج کو نوٹ کرنے میں، دلائل کو سمجھنے میں گزار دیا۔ تیر کی طرح سیدھا اس کا جسم تھا۔ سفر کے بعد جب واپس آیا ٹیڑھا ہو چکا تھا، جیسے بندہ رکوع میں ہوتا ہے۔ جب نکلا تھا ایک بال بھی سفید نہیں تھا، جب واپس آیا تو ایک بال بھی کالا نہیں تھا۔ زندگی کھپا دی اس شخص نے۔ واپس جب آئے علاقے والوں نے سوالات کی بچھاڑ کی، لیکن سب سے پہلا جو سوال کیا وہ کیا تھا؟ سب سے پہلے سوال یہ کیا کہ آپ نے پوری دنیا کے علماء سے ملاقاتیں کی ہیں، آپ یہ بتائیں آپ کے علم کے مطابق، آپ کی تحقیق کے مطابق اس وقت کون وہ عالم ہے جو شریعت کا سب سے بڑا نگران ہے، سب سے بڑا محافظ ہے؟ اس نے کہا جی ہاں، مشرقی کنارے پر میری ایک نوجوان سے ملاقات ہوئی ہے۔ میرے علم کے مطابق اس وقت زمین کی پشت پر نبی علیہ السلام کی شریعت کا سب سے بڑا چوکیدار وہ شخص ہے، سب سے بڑا رکھوالا، نگران، محافظ وہ نوجوان ہے۔
لوگوں نے کہا اس کا نام کیا ہے؟ کیا اس کا نام احمد بن حنبل ہے؟ امام اہل سنہ، امام اہل سنہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ۔ اب یہیں سے اپنے عنوان کو ہم شروع کرتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے پاس کچھ لوگ آئے، ہر درجہ پریشان ہیں۔ ان کی پریشانی عقیدے کے حوالے سے تھی، عقیدے کے حوالے سے ہر درجہ پریشان تھے۔ کیا پریشانی ہے؟ کہا کچھ لوگوں نے ہمیں پریشان کر رکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں اللہ معنا، اللہ اپنی ذات کے ساتھ ہمارے ساتھ ہے، ہر ایک کے ساتھ ہے، ہر جگہ ہے۔ اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اپنی ذات کے لحاظ سے، صفات کے لحاظ سے نہیں، ذات کے لحاظ سے ہمارے ساتھ ہے۔ اور پریشان اس لیے ہیں وہ قرآن کریم کی آیتیں پڑھ پڑھ کے اپنا موقف مضبوط کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم ولا خمسۃ الا هو سادسهم۔ وہ کہتے ہیں کہ لوگوں، قرآن کریم یہ کہتا ہے جب کہیں بھی کسی جگہ پر 3 آدمی بیٹھ کر سرگوشی کر رہے ہیں، سرگوشی سمجھتے ہیں کہ چوتھے کو پتہ نہ چلے، جب 3 آدمی کہیں بیٹھ کر، یہ قرآن ہے، سرگوشی کر رہے ہوتے ہیں، اللہ فرماتا ہے ان کے ساتھ چوتھا میں ہو تو۔ جب 5 آدمی کہیں بیٹھ کر سرگوشی کر رہے ہوتے ہیں، اللہ فرماتا ہے یہ مت سمجھیں ہم 5 ہیں، چھٹا ان کے ساتھ میں ہوں تو۔ امام صاحب ہم تو بڑے پریشان ہیں، وہ عقلی دلائل پیش نہیں کرتے، قرآن کریم کی آیات پڑھ رہے ہیں، ان لوگوں نے ہمیں پریشان کر رکھا ہے۔ امام احمد بن حنبل قربان جائیں ان کے منہج پر، ان کی فکر پر، ان کے علم پر، ان کے استنباط پر، ان کے استخراج پر، ان کی دور اندیشی پر، ان کی صلاحیت پر، ان کے استحضار پر قربان جائیں۔ فرماتے ہیں میں تمہیں بتاؤں یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ یہ جہمیہ ہیں، یہ جہمیہ ہیں جو اپنے گمراہ عقیدے کے لیے قرآن کریم میں سے دلائل دے رہے ہیں۔ یہ جہمیہ ہیں، یہ جہمیہ ہیں۔ یہ جہمیہ کون ہیں؟ یہ باتیں عید کے بعد انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی تو ہوں گی، تفصیلی باتیں ہوں گی۔ یہ جہمیہ کون ہیں؟ ان کے روحانی اولاد، وحدت الوجود، حلولیہ، یہ کون ہے؟ یہ باتیں ہوں گی، تفصیل کے ساتھ ہوں گی انشاءاللہ۔ فرمایا کہ یہ جہمیہ ہیں، اور فرمایا لوگوں سنو، اللہ نے احمد بن حنبل کو یہ توفیق دی ہے، میں ان کا آپریشن کرتا ہوں۔ ان لوگوں کا کیا مزاج ہے؟ یہ قرآن کریم کی ایک آیت پر کبھی بھی عمل نہیں کریں گے۔ ان کا مزاج ہے، 3 ان کے مزاج ہیں، اور ہم نے جہمیہ کے اندر یہی چیز نوٹ کی ہے۔ فرمایا کبھی تو یہ آیت کا شروع کا حصہ لے لیں گے، آخر کا حصہ چھوڑ دیں گے۔ کبھی یہ لوگ آیت کا آخری حصہ لے لیں گے، شروع کو چھوڑ دیں گے۔ کبھی آیت کا ابتدائی حصہ بھی چھوڑ دیں گے، آخری حصہ بھی چھوڑ دیں گے، درمیان کا حصہ لے لیں گے۔ یہ توفیق اللہ نے
اگر دی ہے موحدین کو دیے، محدثین کو دیے، ان کے نقش قدم پر چلنے والوں کو دیے جو مکمل قرآن کریم پر عمل کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، قرآن نے کہا مکمل دین میں داخل ہو جاؤ، ایسا نہ کرو۔ فرمایا کہ یہ لوگ، یہ جہمیہ، یہودیوں کے نقش قدم پر چلنے والے لوگ ہیں جن کو ڈانٹ رہی اللہ نے، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کتاب کے ایک حصے کو مانتے ہو، ایک حصے کو چھوڑ دیتے ہو۔ فرمایا کہ اب سنو، انہوں نے آیت کا درمیان کا حصہ لیا ہے، ما یکون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم ولا خمسة الا هو سادسهم، تین سرگوشی کر رہے ہیں، چوتھا اللہ ہے، پانچ سرگوشی کر رہے ہیں، چھٹا اللہ ہے۔ یہ درمیان کا حصہ انہوں نے لیا ہے، اس آیت کا شروع کا حصہ چھوڑ دیے، آخر کا حصہ چھوڑ دیے۔ کیوں چھوڑا ہے؟ اس لیے آیت کے شروع میں اللہ تعالیٰ کے علم کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ کا علم ہے، اللہ تعالیٰ اپنے علم کے لحاظ سے کے ساتھ ہے، اس حصے کو چھوڑ دیا۔ آیت کے آخر میں بھی کیا ہے؟ اللہ کے علم کا ذکر ہے، اللہ کے علم کا ذکر ہے، یہ علم کو نہیں جانتے، یہ چھوڑ دیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، یہ شروع ہے، الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض ما یکون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم ولا خمسة الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اکثر الا هو معهم اینما كانوا فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ اللہ نے آیت کو شروع کیا علم سے، ختم کیا علم پر، بتایا مخلوق کے ساتھ میرا تعلق، میری معیت کس طرح ہے، علم کے اعتبار سے۔ کوئی جگہ اللہ کے علم سے خالی نہیں۔ ہمارے لوگوں سنو، کبھی یہ آیت کا آخری حصہ چھوڑ دیں گے، شروع کا حصہ لے لیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا، اے موسیٰ اپنے بھائی ہارون کو لے کر فرعون کے پاس جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام گھبرا گئے، فرعون کی فرعونیت کو جانتے تھے، اس کی سرکشی کو جانتے تھے، تکبرانہ حرکتوں کو جانتے تھے، تھوڑا سا سوچ بھی پڑ گئے۔ اللہ نے فرمایا اننی معکما، موسیٰ مت گھبراؤ، اننی معکما، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں۔ فرمایا اب یہ شروع کو حصہ لیتے، اللہ نے فرمایا اننی معکما، کہ میں تم دونوں کے ساتھ ہوں۔ یہ جہمیہ اگلا حصہ چھوڑ دیتے ہیں، آگے اللہ کیا فرماتا ہے اننی معکما اسمع و ارا، اسمع و ارا، جاؤ میں تم دونوں کے ساتھ ہوں۔ کس طرح ساتھ ہوں؟ اسمع و ارا، اسمع، جو کچھ بھی باتیں ہوں گی میں بھی سنتا رہوں گا، و ارا، اور جو کچھ بھی کام ہوگا میں دیکھتا رہوں گا۔ دیکھنے کے اعتبار سے، سننے کے اعتبار سے میں تمہارے ساتھ ہوں۔ یہ اللہ کی صفات ہیں۔ شروع کا حصہ لے لیا، آخر کا حصہ لے لیا، آگے فرمایا سنو، کبھی یہ صرف شروع کا حصہ چھوڑ دیتے ہیں، آخر کا حصہ لیتے ہیں۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، ہم نے انسان کو پیدا کیا، وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُ، اب یہاں اللہ کے علم کا ذکر ہے، وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ،
ہم نے انسان کو پیدا کیا وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُ، اور اس کے اندر جو ایک وسوسہ پیدا ہوتا ہے ہم اس وسوسے کو بھی جانتے ہیں۔ کیوں نہ جانے، ہمارا علم تو اس سے آگے ہے، کتنا آگے، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ اب یہ لوگ، یہ جہمیہ نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ کو لے لیتے ہیں، وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُ کو چھوڑ دیتے ہیں۔ جہاں اللہ کے علم کا ذکر ہے۔ حضرات، اللہ تعالیٰ کی معیت، اللہ تعالیٰ کی معیت ایک عام ہے۔ علم کے لحاظ سے کوئی چیز اللہ سے خالی نہیں ہے۔ یہ معیت ہے، معیت عامہ ہے۔ اللہ ہر ایک کے ساتھ ہے، کافر ہے، مشرک ہے، دیندار ہے، بے دین ہے، بد عمل ہے، بد کردار ہے، زانی ہے، چور ہے، اللہ ہر ایک کے ساتھ ہے علم کے لحاظ سے۔ یہ معیت ہے، اور ایک معیت خاصہ ہے، ایک معیت خاصہ ہے۔ معیت خاصہ کا معنی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی نصرت، اللہ تعالیٰ کی تائید، اللہ تعالیٰ کی تائید، اللہ کی نصرت کافروں کے ساتھ نہیں ہے، مشرکین کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ قرآن کریم میں اللہ کیا فرماتا ہے، ان اللہ لمع المحسنین۔ اب یہاں بھی ماں ہے، اللہ کی معیت ہے احسان کرنے والوں کے ساتھ، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اب یہ معیت خاصہ ہے۔ نبی علیہ السلام اپنے دوست، اپنے ساتھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ غار میں ہیں۔ یہ ہجرت کا موقع ہے۔ کافر تلاش کرتے حتیٰ کہ غار کے کنارے پہنچ گئے۔ انہیں دیکھ کر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پریشان ہو گئے، یہ ظالم تو آ گئے، اوپر پہنچ گئے ہیں، اب کیا بنے گا؟ کیا نبی علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ لا تحزن، یہ قرآن، لا تحزن ان اللہ معنا۔ ابو بکر مت گھبرا، لا تحزن، پریشان مت ہو، ان اللہ معنا، یقیناً اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اب یہاں بھی لفظ ماں ہے، مطلب یہ اللہ کی نصرت ہمارے ساتھ ہے، جو کنارے پر کھڑے ہوئے ہیں ان کے ساتھ نہیں ہے۔ یہ جو کھڑے ہوئے ہیں کافر، اللہ کی نصرت ان کے ساتھ نہیں ہے، ہمارے ساتھ ہے، ان کے ساتھ نہیں۔ یہ معیت خاصہ ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر جب دریا کے کنارے پر پہنچے، بنی اسرائیل قوم کا مزاج بارہا آپ سنتے رہتے ہیں، انتہائی غیر مستقل مزاج، انتہائی جذباتی سوچ کے مالک، انتہائی عجیب و غریب ذہن رکھنے والے، قربان جائیں کس طرح موسیٰ علیہ السلام ان کو چلاتے رہے۔ یہ لوگ انتہائی عجیب و غریب دماغ کے مالک تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ محبت کرتا، یہ اور نخرے کرتے۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ۔ اللہ نے بنی اسرائیل کے ساتھ ایسی محبت کی، ایسی محبت، یہ دھوپ پر چلتے اللہ بادلوں کو بھیج دیتا۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، بادل آ جاتے تاکہ اس قوم کو دھوپ نہ لگے۔ جب ان کو بھوک ستاتی، اللہ آسمان سے ان کے لیے دسترخوان نظر کرتا۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ،
کلو من الطیبات ہے، کھاؤ پیو۔ اللہ نے جتنا محبت کی یہ اور زیادہ بدماشی میں آ گئے، بغاوت میں آ گئے، اس قدر بغاوت میں آ گئے، بغاوت میں آ گئے، نافرمانی، بدگمانیاں۔ دریا کے کنارے پر پہنچ کر موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل نے گھیر لیا۔ موسیٰ اب تو ہمیں مروا کے چھوڑے گا، تو ہمارا بیڑا غرق کر کے چھوڑے گا؟ کہاں لے کر آیا؟ آگے دریا ہے، پیچھے فرعون کا لشکر ہے، نہ ہم پیچھے گھروں کو جانے کے قابل ہیں نہ آگے جا سکتے ہیں۔ مروا دیا، کیا کر دیا؟ موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ ان معی ربی سیہدین، قرآن ہے، ان معی ربی سیہدین، میرا رب میرے ساتھ ہے۔ قربان ہے، نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ ان معنا، ان معی ہے یہاں کا، لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر غم نہ کر، رب ہمارے ساتھ ہے، رب ہمارے ساتھ ہے۔ چونکہ نبی علیہ السلام کو اپنے دوست پر حد درجہ یقین تھا، اعتماد تھا، اس نے کہا ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کو 1% بھی یقین نہیں تھا، یہ نہیں کہا کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، کیا کہا؟ ان معی ربی، رب میرے ساتھ ہے، رب میرے ساتھ ہے، سیادین، وہ میری رہنمائی کرے گا، میرا رب میری رہنمائی کرے گا۔ بس اللہ نے حکم دیا، موسیٰ یہی عصا، لاٹھی جو تیرے ہاتھ میں ہے، اس کو اسی دریا میں مار، جتنی قومیں تیرے ساتھ چل رہی ہیں یہ قومیں ایک راستے پر چلنے کی بھی قابل نہیں ہیں، لڑیں گے، مر جائیں گے۔ ان جتنی قومیں ہیں اتنے ہی ہم دریا میں راستے بنا دیتے ہیں۔ دریا میں راستے بن گئے، جب باہر نکلے موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اب ہمیں بیت المقدس لے چلو، اب ہم بیت المقدس جانا چاہتے ہیں، ہم وہاں جائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ قرآن میں ہے کہ تم اس قابل نہیں ہو، اس پاک سرزمین میں جانے کے قابل اپنے آپ کو نہ ہو، ابھی تمہارے اندر غلاظت ہے، گندگی ہے، تمہارے دماغ صاف نہیں ہے، ابھی تمہاری سزا ہے، اپنے آپ کو صحیح کرو۔ کتنے دن؟ قرآن کہتے ہیں 40 سال تمہیں یہاں رہنا ہوگا، 40 سال اس میدان میں رہو، 40 سال اس میدان میں رہو، 40 سال کے بعد تم وہاں جاؤ گے۔ تو بہرحال وہ ایک الگ بات ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ان ربی ان معی ربی سیہدین، میرا رب میرے ساتھ ہے۔ یہ معیت جو ہے یہ تائید کی ہے، نصرت کی ہے، اللہ کا تعاون، اللہ کی توفیق، اللہ کی تائید میرے ساتھ ہے۔ تو گویا خلاصہ یہ نکلا، یہ جہمیہ، ان کے نقش قدم پر چلنے والے، یہ وحدت الوجود والے، یہ صوفیاء، ان پر باتیں ہوں گی۔ خلاصہ کلام یہ ہے اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے لحاظ سے عرش پر مستوی ہے، مخلوق سے جدا ہے۔ اللہ کا علم کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جو خالی ہو جہاں اللہ کا علم نہ ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔